تسی نام محمد تے انگوٹھے چوم دیو دلیل لے آؤ، صلاۃ و سلام پڑھ دیو دلیل لے آؤ، قیام کر دیو دلیل لے آؤ۔ میں کہنا ہے دلیل اساں ہی دینی ہے یا حضور دے صحابہ کو بھی منگی جے؟ سرکار نے اپنا بول مبارک حضرت ام ایمن کو دیا، حضور نے فرمایا دفن کر کے آؤ، گرا کر آؤ، وہ پی کر آ گئی۔ حدیث کی یہ گرا کر آؤ، وہ پی کر آ گئی۔ سرکار نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، سرکار نے فرمایا دفن کر کے آؤ، وہ پی کر آ گئے۔ سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے، حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں سلوا لیے۔ میں نے کہا صریحاً کوئی نص پیش کیجئے جس میں رب فرمائے کہ سرکار کے بالوں کو ٹوپی میں سلواؤ، سرکار کا پیشاب مبارک پیو، سرکار کا بول مبارک پیو، صریحاً کوئی نص پیش کیجئے۔ بظاہر کوئی آیت ایسی ہے؟ بخاری شریف حضرت عروہ بن مسعود ثقفی قریش کے سفیر بن کر آئے، واپس آ کر کیا کہا؟ ای قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان ترخم نخامة الا بکت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا امر مبتدر امره واذا تودع قعدوا یقتتلون علی وضوئه واذا تکلم خفض اصواتهم عنده وما یحدون الیہ النظر تعظیما له وانه قد اراد علیکم خطة رشد فاقبلوها۔ سبحان اللہ۔ قریش کا سفیر کہنے لگا اے قوم والو، آپ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے لشکر میں آ کر رہے، واپس آ کر کیا منظر کشی کی؟ ای قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک، قوم والو اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر کے پاس گیا، میں کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم میں نے کچھ نہ دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھایا ہوں۔ قریش والے آخیا کی ویکھ کے آئے ہو؟ آپ فرمان لگے میں ویکھ کے آیا کہ ان کے نبی جب منہ سے تھوک مبارک لعاب دہن جدا کریں، ان کے صحابہ اسے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مال لیتے ہیں۔ جس کو سرکار کے لعاب دہن نہ ملے، دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے۔ میں کہ ان حضور دے صحابہ کو بھی پوچھو کہ قرآن دی کیڑی آیت ہے جی اللہ نے فرمایا حضور دے لعاب دہن نو چہریاں تے ملو۔ میں نے عالم تصور میں سرکار کے صحابہ سے پوچھا، میں نے اس عالم تصور میں حضور کے صحابہ سے پوچھا سرکار کا لعاب دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت ام ایمن سے پوچھا سرکار کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا سرکار کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا حضور کا لعاب دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز محبت جو کرتے ہیں۔ سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت جو کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، سنیا بما کٹ کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگلی عبارت جڑی پیش کرنے لگا ہے جنہاں دا مدرسہ قریبی انہاں دے بھی ابا جان نے۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ کچھ ساری بولو مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ کچھ ساری بولو مکہ افضل ہے یا مدینہ۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس گل وچ علماء امت وچ اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گل وچ اختلاف دی گنجائش ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے، پر والکل متفقون علی ان المحل الذی دم عادہ الشریفۃ افضل من کل مکان الکعبۃ وغیرہا۔ پر علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات کے اندر پوری امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ سرکار کی قبر پاک کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقدس سے مس ہے، وہ جگہ مکہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ مدینہ سے بھی افضل ہے، وہ جگہ لوح سے بھی افضل ہے، وہ جگہ قلم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام یا رسول میں، غلام یا رسول میں۔ منگن دا طریقہ تے سلیقہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ان عربین وقف علی القبر الشریف
وقال اللهم ان هذا حبيبك وانا عبدك والشيطان عدوك فان غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وان لم تغفر لي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك وانت يا ربي اكرم من ان تغضب حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك اللهم ان العرب اذا مات فيهم سيد آتكوا على قبره وان هذا سيد العالمين فاتكني على قبره يا ارحم الراحمين فقال له بعض الحاضرين يا اخ العرب ان اللہ قد غفر بحسن هذا السؤال. سبحان اللہ. ایک دیہاتی شخص نا عربی حضور دی قبر انور تے حاضر ہویا, عرض کی تھی اللہم ان هذا حبیبک ان کان لیت لعل اسم باید منصوب و خبرش مرفوع ان حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک. مولا یہ جو قبر انور میں جلوگر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں. سبحان اللہ. یہ تیرے حبیب ہیں. بس 2-4 منٹ بھی ان برداشت کرو. اللہم ان هذا حبیبک, یہ جو قبر انور میں جلوگر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں. وانا عبدک, میں تیرا بندہ ہوں. والشیطان عدوک, شیطان تیرا دشمن ہے. فان غفرت لی سر حبیبک وفاز عبدک وغضب عدوک. مولا جت تو منو بخش دیتا نا, جت تو منو بخش دیتا, حبیب خوش ہو جان گے, بندہ کامیاب ہو جائے گا, دشمن پریشان ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان وَإِن اللہ. لَمْ تَغْفِرْ لِي, مولا جے تو تم نے نہ بخشیا, غضب حبیبوں کا, حبیب مجھ پر ناراض ہوں گے. وَرَضِيَ عَدُوُّكَ, دشمن خوش ہو جائے گا. وَهَلَكَ عَبْدُكَ, بندہ ہلاک ہو جائے گا. وَأَنْتَ يَا رَبِّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ. کہنے لگا مولا منو اتنا پتہ ہے تو حبیب نو میرے تے ناراض نہیں کرے گا, بندے نو ہلاک نہیں کرے گا, دشمن نو خوش نہیں کرے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک گل 3-4 دفعہ وقت ہوئے تے کرنا, میں اردو وچ پنجابی وچ جو بھی ہو رہا تسی بس سمجھی جاؤ. اللہ. تو کہنے لگا یا ربی انت اکرم من ان تغضب حبیبک وترضی عدوک وتهلک عبدک. اس کے بعد کہنے لگا اللہم, سرکار کی قبر انور پر حاضر ہو کر بندہ کہنے لگا مولا یہ جو قبر انور میں جلوہ گر ہیں یہ تیرے حبیب ہیں, میں تیرا بندہ ہوں, شیطان تیرا دشمن ہے. اگر تو نے مجھے بخش دیا حبیب خوش ہو جائیں گے, دشمن نہ خوش ہوگا, پریشان ہوگا, بندہ کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. مولا جے تو تم نے نہ بخشا تے حبیب میرے تے ناراض ہو جان گے, بندہ ہلاک ہو جائے گا, دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. تے کہنے لگا مولا منو اتنا پتہ ہے تو حبیب نو میرے تے ناراض نہیں کرے گا, دشمن نو خوش نہیں کرے گا, بندے نو ہلاک نہیں کرے گا. سبحان اللہ. جدو اینی گل آکھی نا تے مجمع چ اللہ دے ولی اٹھے, کہنے لگے یا اخل عرب ان اللہ قد غفر لك بحسن هذا السؤال. کہنے لگے اے عربی بھائی, اللہ نے تیرے مانگنے کے سلیقے اور طریقے کی وجہ سے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. ایک اللہ دے ولی سن, انہاں دے کول ایک جٹ مرید آیا, آ کے کہنے لگا یا حضرت نیکو کار تے جنت بھی چلے جان گے, اسی گناہگار جنت کیویں جاواں گے. اسی بھئی بد عملی نہیں کرنی, پر جنہاں نو بہتا ہی اپنے عملہ تے مانے نا انہاں واسطے گل لے کہ اللہ دے ولی, اللہ دے ولیاں تے سمجھان دا انداز نرالا ہوندا ہے. ایک اللہ دے ولی انہاں کول انہاں ایک جٹ مرید ہے, آ کے کہنے لگا یا حضرت نیکو کار تے جنت بھی چلے جان گے, اسی گناہگار جنت کیویں جاواں گے. آپ نے فرمایا جٹ مرید جدو تسی لوگ کھیتاں نو پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو؟ انہیں آکھیا یا حضرت جدو اسی پانی چھٹنے آ نا تے گندا مندا تنکیاں والا پانی جدو پہلا ہلا آندا ہے نا تے گندا مندا تنکیاں والا پانی پہلے کھیت میں جاندا ہے, صاف پانی بعد وچ آندا ہے. سبحان اللہ. آپ میں ہجے بھی مسئلے دی سمجھ نہیں آئی کہ حشر کے میدان میں جب میرے مصطفیٰ کی رحمت کا ہلا آئے گا